الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کے عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئیں اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے بعد لوگ بت پرستی کے رستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت و تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو۔ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسول علیہم السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کے بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان پر پھبتیاں کسیں، طعن و تشنیع کے نشتر چلائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اور ان اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کے بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے۔ آخرکار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا واحد نے وحی کے نور سے روشنی بخشی۔
حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوقت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے کتاب سیرت الانبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس کتاب کے شروع میں پہلے 3 ابواب میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور ان کی اقوام سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اور چوتھے باب میں اس کتاب کا منہج و اسلوب بیان کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی خدمت میں قسطوں کی صورت میں وقتاً فوقتاً پیش کیا جاتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔